اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم پہلے خواجہ صاحب کی کرامات کا ابتدائی ذکر کر رہے تھے، ہندوستان میں اجمیر میں آنے کا بھی ذکر کیا، اس کے کچھ مختصر واقعات بھی کیے، اور وہ پہلے یہی تھا کہ ہم ٹاپک کرامات کی طرف آئیں، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ چلے کرامات کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ تر ان چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یا اپنی ایک خاص سمجھتے ہیں۔ تو اس سے کوئی شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو میں نے کبھی آج سے 30-40 سال پہلے پڑھا تھا۔ تو اس واقعے کا عنوان سچا واقعہ تھا، لیکن اس کا عنوان یہ تھا کہ ایک کم ظرفوں کے لیے اعلیٰ ظرف کی کہانی۔ تو وہ کچھ اس طرح تھی کہ یہی علاقہ جو راجپوتانہ ہے ہندوستان کا، یہ کیونکہ غوری اور سے سارے یہ جو دور گزرے ان میں یہ یہاں مسلمان آباد ہو گئے تھے اور علاقے بھی فتح ہو گئے تھے مختلف۔ تو اسی طرح راجپوتانہ کا ایک علاقہ تھا جو شاید شہاب الدین سے بھی پہلے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا، جب پہلی دفعہ شہاب الدین غوری آیا تو وہاں اس نے ایک گورنر مقرر کر دیا راجپوتانہ میں۔ تو وہ جو گورنر تھا مسلمان تھا، لیکن جب وہ وہاں پر رہنے لگ گیا تو کیونکہ وہاں کے راجاؤں کا رواج اور جو پرانے رسم و روایت تھے، عمرا تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو وہ پرانی جو ہندوؤں کی رسم تھی وہ اس پہ لگا دیا۔ وہ کافی حد تک دین سے پرے چلا گیا، بلکہ اس حد تک ہوا کہ اس نے اپنے دربار میں باقاعدہ تعظیمی سجدے کا حکم دے دیا کہ جو شخص پہلے آئے وہ پہلے تعظیمی سجدہ کرے اور اس کے بعد پھر کوئی اپنی اگلی بات کرے۔ تو یہ جب وہ کیفیت ہو گئی تو وہاں ایک اللہ کا بندہ تھا جس کی ڈیوٹی لگی تھی، اس کے کچھ مریدین تھے، اس نے وہاں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب اس جو گورنر ہے نا، یہ حاکم جو ہے اس وقت، اس کی اطاعت جائز نہیں رہی، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم۔ تو مسلمان حاکم یا مسلمان سلطنت کے اندر حاکم وقت کی اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے، کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے، اور اگر وہ بندہ مومن ہے اور صحیح اسلامی شریعت پر کاربند ہے۔ جب اس کے یہ سارے حالات تھے تو اس پر اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اس کی اطاعت اب جائز نہیں رہی۔ جب گورنر کو پتہ لگا اس ساری صورت حال کا حاکم کو، تو اس نے اپنے پیادے بھیجے اور اس نے کہا بلا کے لاؤ اس کو، جو بھی یہ بابا ہے یا اللہ کا بندہ ہے۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو اس کو حکم دیا کہ تم تعظیمی سجدہ کرو، تو اس شخص نے تعظیمی اس اللہ کے بندے نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی بھی قسم کا سجدہ نہیں کرتا۔ اس پر انہوں نے حکم دیا کہ تمہیں پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے علم ہے۔ تو وہ اس نافرمانی یا بغاوت کے اس میں لا کے انہوں نے حکم دیا کہ ان کا سر اتار دیا جائے۔ لہٰذا اسی طرح جو ان کی روایت تھی انہوں نے اس بابے کا، جو اللہ کے بندے کا، سر اتار دیا۔ اس کے بعد وہ لے گئے جو اس کے مریدین تھے، جو بھی، انہوں نے اس کو جا کے دفن کر دیا۔ اس کے بعد جو ان کا آگے خلیفہ جس کی ڈیوٹی لگنی تھی اس نے بھی وہی بات کرنی تھی، لہٰذا اس نے بھی وہی بات کرنی شروع کر دی اپنے اس پہ خانقاہ میں کہ اس حاکم وقت کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ خبر پھر گورنر حاکم تک پہنچی تو اس نے اس کو بھی بلوا لیا۔ جب وہ دربار میں آئے تو اسی طرح سجدے کا حکم دیا۔ اس کو تو علم تھا ساری صورتحال کا، اس نے کہا میں بھی نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی کو، نہ تعظیمی نہ کوئی دوسرا سجدہ۔ تو حکم ہوا کہ اس کا سر اتار دیا جائے۔ جب اس کو سر اتارنے کے لیے باقاعدہ بندوبست کیا گیا، سارا چمڑا بچھایا گیا جو بھی ہوتا تھا، تو اس شخص نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ۔ وہ رک گیا جلاد کے، شاید یہ سجدہ کرنے کے لیے تعظیمی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا چھوٹا سے اور اپنی انگلی کو کاٹ لیا، اپنی ہی انگلی کو کاٹ لیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جتنے دربار میں درباری اور بمائے اس گورنر حاکم کے، سب کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اب حکم تو یہ تھا نا کہ سب کے سر اتارا جائے، تو وہ جو گورنر تھا وہ سمجھدار ہوتے ہیں ویسے، تو ظاہر عام آدمی کو تو نہیں لگایا جائے۔ جب اس نے یہ ساری صورتحال دیکھی کہ اگر اس کا سر اتارا گیا تو ہم سب کے سر اتر جائیں گے، تو لہٰذا وہ اپنے تخت سے اترا اور جا کے بابا کی بڑی تعظیم کی۔ اس نے کہا بابا جی میرے سے غلطی ہو گئی، تو میں یہ جو اس نے کہا یہ حکم ہی غلط ہے، تو شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی تعظیمی سجدے کا بھی نہیں حکم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اجازت دیتا
قرآن میں ایک حضور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اجازت دیتا تو خامد بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، وہ بھی تعظیمی، تو اس پر وہ تائب ہوا، اور اس کے بعد جب یہ ساری معاملات لوگوں نے دیکھا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے، عمرہ وزراء، اور پھر وہ جب بات پورے شہر میں پھیلی تو دنیا جوگ در جوگ اس بابے کے پاس آنے لگ گئی، اور اس کی بڑی ایک طرح کی بات مشہور ہوگی کہ یہ تو بڑا کرنی والا ہے، یعنی بڑی کرامات ہیں اس کے پاس، بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی۔ ایک دن ایک درباری تھا وزیر، وہ بڑا خوش آمدی تھا، عادت ہوتی ہے ان کی وزیروں کی کہ خوش آمد کرتے ہیں، تو اس نے خوش آمدی انداز میں کہا بابا جی آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا اور آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ جو آپ سے پہلے جو تھے نا آپ کے بزرگ، وہ بس ایسے ہی تھے، یعنی کمزور تھے، ماٹھے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماٹھے تھے۔ اس پر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ رونے لگے تو وہ جو وزیر درباری تھا نا وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ان کو اس لیے یہ بات کی تھی کہ جیسے کسی کی تعریف کی یا ان کی بڑائی بیان کی، خوش آمد کے لہجے میں کر لو، تو انہوں نے یہ الٹا کام ہو گیا، انہوں نے تو رونا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے اس بارے میں تھوڑی سی کرے بتائیں۔ تو جب وہ خاموش ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ بدبخت تو نے بات ہی غلط کر دی۔ وہ جو میرے مرشد تھے نا جن کا سر اتار دیا گیا تھا، ان کے پیروں میں جو مٹی جم کے میل بن جاتا تھا نا، میرا درجہ اس میل سے بھی کم ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھ سے مرا نہیں گیا۔ حق یہ تھا کہ میں بھی ان کی طرح ہی حق پر کسی حجت کے بغیر اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن تم لوگوں نے اس کو کرامت سمجھا، ورنہ اللہ کے بندوں کے اختیار سے کیا چیز دور ہوتی ہے۔ تو وہ بات اس لیے میں نے یہ واقعہ یہاں کیا کہ ہم آگے اس کے باقاعدہ جو ان کے واقعات ہیں نا معین الدین صاحب کے، خواجہ صاحب کے، وہ ضرور بیان کریں گے، لیکن ابھی کیونکہ تھوڑا سا میں نے یہ اس کا اقتباس ہی سمجھ لے کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو مہاجر مختصراً میں کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔